اس ویڈیو میں ہم جار اور مجرور کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ عربی زبان میں جار کتنے ہیں اور جار ہونے کا کیا مطلب ہے اور مجرور ہونے کا کیا مطلب ہے، مجرور ہونے کی کتنی صورتیں ہیں۔ جب یہ سب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو عربی زبان کی اعراب کے اعتبار سے 1/3 حصے پر قدرت حاصل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ یا تو مرفوع ہیں یا منصوب ہوتے ہیں یا مجرور ہوتے ہیں۔ تو جب آپ مجرور کو سمجھ لیں گے تو صرف 2 چیزیں رہ جائیں گی، مرفوع اور منصوب۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مجرور پر مکمل بات کریں گے اور مجرور کو مکمل طور پر سمجھیں گے۔ اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں قاری الیاس منشی صاحب۔ یہ ماشاءاللہ بہت آسان انداز میں قرآن کریم کی تجوید سکھاتے ہیں، ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور مختلف لہجوں میں قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے چینل پر بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے چینل پر تجوید بھی سکھاتے ہیں۔ ان کا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، واٹس ایپ پر یہ باقاعدگی سے اور پرائیویٹ طور پر بھی علم تجوید سکھاتے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ آسان قرآنی عربی کورس چل رہا ہے اور ہم الحمدللہ سورہ بقرہ شروع کر چکے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اس آیت مبارکہ میں الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو، یہ اسم موصول ہے اور اسم موصول کو ہم نے صراط الذین انعمت علیہم کے تحت سمجھ لیا۔ یؤمنون کا مطلب ہے ایمان لاتے ہیں، بالغیبی کا مطلب ہے غیب پر۔ اس آیت مبارکہ میں بالغیبی جو ہے وہ اس میں با جار ہے اور الغیب مجرور ہے۔ اب جار کو سمجھنا ہے اور مجرور کو سمجھنا ہے۔ مجرور کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا تو وہ لفظ جس کے شروع میں کوئی حرف جر ہو، یا وہ لفظ جو مضاف الیہ بن رہا ہو اور اس سے پہلے مضاف آ رہا ہو۔ تو اب یہاں ہمیں 2 چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو حروف جارہ 17 ہیں، وہ کون سے ہیں، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو مرکب اضافی بنتا ہے وہ کیا ہے۔ تو مضاف الیہ پر الحمدللہ ہم آیت مبارکہ مالک یوم الدین کے تحت اس کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ صرف حروف جارہ 17 ہیں، ان کو سمجھنا ہے، اور لفظ کا مجرور ہونا کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ تو جو 17 حروف جارہ ہیں وہ ہیں، ان کو ہم ایک شعر میں یاد کر لیتے ہیں۔ باؤ تاؤ کاف و لامو واو منذ مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ یہ 17 جو الفاظ ہیں ان میں سے ہر ایک کا آپ کو ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ شعر آپ یاد کر لیں گے تو یہ 17 حروف آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اب ان میں سے مثال کے طور پہ با زیر بی ہے، یہ حرف جر ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے اوپر آتا ہے تو وہ لفظ مجرور ہو جاتا ہے۔ اوپر آنے کا مطلب ہے اس لفظ سے پہلے آتا ہے۔ تو ابھی اسم ایک لفظ ہے، اسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کا نام۔ جب اس کے شروع میں با زیر بی آ گیا تو یہ بنا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو با کا مطلب ہے ساتھ اور اسم کا مطلب ہے نام۔ یہ تھا بسم اللہ، پھر اس کو جب بکثرت برتا گیا تو اس کو بنا دیا گیا بسم اللہ، الف کو گرا دیا۔ ایک ضابطہ ہے ہر زبان میں کہ جب کوئی لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر تخفیف آ جاتی ہے، اس میں کچھ حروف گر جاتے ہیں، اس کو کم کر دیا جاتا ہے اور اس کو آسانی سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ لفظ اسمی جو ہے اس کے میم کے نیچے جو زیر ہے یہ با کی وجہ سے ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مجرور ہے۔ تو مجرور ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں زیر ہو، لیکن بعض الفاظ کے آخر میں مجرور ہونے کی صورت میں زیر کے بجائے زبر بھی آتا ہے۔ اور مجرور ہونے کی ایک تیسری صورت بھی ہے کہ لفظ کے آخر میں واو ہو یا الف ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، یعنی یا کے ذریعے سے بھی مجرور ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ کبھی یا کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی زبر کے ساتھ اور کبھی زیر کے ساتھ۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟
ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاحی لفظ ہے اسم متمکن، اور اس کی 16 اقسام نحوی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ان 16 قسموں کے اندر ہر ایک کے مرفوع ہونے، منصوب ہونے اور مجرور ہونے کو تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں کہ مجرور ہونے کی جو 3 ہی صورتیں ہیں، تو ہم کو صرف 3 قسمیں یاد کرنی ہیں۔ تو پہلی قسم کا تعلق ہے یا کے ساتھ، دوسری قسم کا تعلق ہے زیر کے ساتھ، تیسری قسم کا تعلق ہے زبر کے ساتھ۔ یا کے ساتھ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ تو ان کی آپ کے سامنے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی کل 7 قسمیں ہیں، یعنی ان 16 میں سے 7 قسمیں ایسی ہیں کہ جن کی حالت جری، جن کا مجرور ہونا یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے اسماء 6 مکبرہ۔ یہ 6 الفاظ ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور زو۔ ان کا ترجمہ ہے ابن کا مطلب ہے باپ، اخن کا مطلب ہے بھائی، ہمن کا مطلب ہے دیور، ہنن کا مطلب ہے شرمگاہ، فمن کا مطلب ہے منہ، زو کا مطلب ہے والا۔ اب ان 6 لفظوں کا آپ نے ترجمہ یاد کر لیا۔ جب یہ مضاف ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے ابو کا تمہارا باپ، اخو زیدن زید کا بھائی، حمو زینب زینب کا دیور، تو جب یہ مضاف ہو رہے ہوتے ہیں تب ان کی حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی الف کے ساتھ آتی ہے، اور حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے۔ جیسے ان کے شروع میں اگر بازیر بی لگا دیں تو یہ بنے گا بی ابی کا، بی اخی کا، بی حمی کی، بی ہنی کا، بی فمی کا یا بفی کا، اور بذی مالن۔ زو جو ہے نا، زو کا مطلب ہے والا، اس کے بعد ضمیر نہیں آ سکتی کبھی بھی، اس کے بعد اس میں ظاہر آئے گا، یعنی جیسے مال، اس میں ظاہر کا مطلب ہے وہ لفظ جو ضمیر نہ ہو۔ ہم، ہوا، ہما، ہم وغیرہ آپ نے پڑھ لیے، یہ ضمیریں تھیں، تو جو لفظ ضمیر نہیں ہوتا وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو زو کی اضافت ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف ہوتی ہے۔ زو مالن مال والا، ذو حبن محبت والا، ذو اولادن اولاد والا۔ تو یہ 6 الفاظ 7 میں سے پہلی قسم ہو گئی، اس میں صرف آپ کو 6 الفاظ یاد کرنے ہیں۔ دوسری قسم ہے تثنیہ۔ تثنیہ کا مطلب ہے وہ لفظ جو 2 ہو جائے۔ ہم نے رب العالمین کے سبق کے تحت واحد تثنیہ اور جمع کو سمجھ لیا تھا، تو وہی تثنیہ مراد ہے۔ اور تیسری قسم ہے اثنانی اور اثنتانی، 2 لفظ۔ اثنانی کا مطلب ہے 2، اثنتانی کا مطلب بھی ہے 2۔ اثنانی مذکر کے لیے ہے، اثنتانی مؤنث کے لیے ہے۔ تو جب ان کے شروع میں حرف جر ان آ جائے گا مثلا، تو ہم کہیں گے عن اثنین، عن اثنتین۔ اسی طرح اگلی جو قسم ہے چوتھی، اس کے اندر 2 لفظ ہیں، کلا اور کلتا۔ کلا کا مطلب ہے دونوں، کلتا کا مطلب بھی ہے دونوں، لیکن کلا مذکر کے لیے ہے اور کلتا مؤنث کے لیے ہے۔ یہ تب ہے جب ان کی اضافت ہما کی طرف ہو رہی ہو، ہما ضمیر تثنیہ کی، ان کی اضافت تثنیہ کی، ان کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف اگر ہوگی تو پھر یہ مرفوع، منصوب، مجرور تینوں صورتوں میں کلا اور کلتا الف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ان کے بعد ہما آ جاتا ہے، کلا ہما، کلتا ہما، تو حالت رفعی میں یہ الف ہوتے ہیں ان کے آخر میں، اور حالت نصبی اور جری میں یہ کلیہما اور کلتیہما ہو جاتے ہیں۔ تثنیہ اثنانی، اثنتانی، کلا اور کلتا میں مشترک بات یہ کہ یاد رکھے کہ ان میں جو یا آتی ہے حالت جری میں، اس سے پہلے والے حرف پر زبر آتا ہے، زیر نہیں آتی۔ 7 میں سے چوتھی قسم ہے جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہوتی ہے جو جس کے آخر میں واو نون یا یا نون ہو اور اس میں واحد کا وزن نہ ٹوٹ رہا ہو۔ ہم نے ہدی للمتقین کے تحت جمع مذکر سالم کو پڑھ لیا تھا، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، جیسے مسلمون، مؤمنون، متقون۔ تو جب ان کے شروع میں حرف جر آ جائے گا، مثلا فی آ گیا، تو ہم کہیں گے فی مسلمین، فی متقین، فی مؤمنین، یا اگر الف لام لگا دے تو ہم کہیں گے فی المسلمین، عن المسلمین، بالمسلمین، للمسلمین وغیرہ۔ 7 میں سے چھٹی قسم ہے الو۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، الو کا مطلب ہے والے، یعنی زو کا مطلب تھا والا، الو اس کی جمع کہہ لیں آپ، الو کا مطلب ہے والے۔ جب یہ مرفوع ہوتا ہے تو اس میں آخر میں واو آتا ہے الو، اور جب یہ منصوب یا مجرور ہوتا ہے تو اس کے آخر میں یا آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے الی، الی الابصار، آنکھوں والے۔ 7ویں قسم ہے
20 سے لے کر 90 تک کے 8 الفاظ، 20 30 40 50 60 70 80 90، ان کی جو عربی بنے گی 20 30 40 50 60 70 80 90، ان کی حالت جری بھی یا کے ساتھ آتی ہے ب20 ب30 ب40 ب50 وغیرہ۔ تو یہ 7 اقسام ہمارے سامنے آ گئیں۔ ان کے آخر میں حرف جر مجرور ہونے کی صورت میں یا آ جاتی ہے۔ ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں تو وہ جب مجرور ہوتے ہیں تو ان کی حالت جری میں ان پر یا تو زبر آئے گا یا پھر ان کے نیچے زیر آئے گی، یا پھر وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو جن میں زبر اور زیر کی تبدیلی نظر آتی ہے، فرق آتا ہے، اس میں سے جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان پر زبر آتا ہے، جو غیر منصرف نہیں ہوتے ان کے نیچے زیر آتی ہے۔ اب غیر منصرف کیا چیز ہے، یہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ آگے کسی سبق میں کوئی غیر منصرف کا لفظ آئے گا تو ہم غیر منصرف کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ آپ یہاں یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں غیر منصرف کم ہیں، منصرف بہت سارے ہیں۔ تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ 7 قسموں کے آخر میں تو آپ کو یا لگانی ہے حرف جر لا کر یا مضاف لا کر مضاف الیہ بنا کر، اور باقی تمام الفاظ میں آپ کو فی الحال زیر لگانی ہے۔ ہاں قرآن کریم سے، حدیث سے یا کسی عربی شعر کے یاد ہونے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی حرف جر لگانے کے باوجود اس کے اوپر زبر آتا ہے آخر میں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ میں عربی سیکھنے سے متعلق، قرآن کریم سیکھنے سے متعلق ایسی ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا، تو آپ اس آئیکن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ میرے چینل کی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی حال ہی میں نے اپلوڈ کی ہے، تو یہاں آپ کے سامنے ویڈیو بنی ہوئی آ رہی ہوگی، اس پر کلک کریں، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو تک پہنچ جائیں گے۔